رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، میرے شکر گزار بنو اور ناشکری مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالی کی یاد ایسی ہی ہونا چاہیے جس یاد اور ذکر کے اللہ کے ذات و صفات لائق ہیں، اس لیے کہ بندے کو جس چیز سے زیادہ لگاؤ ہوتا ہے اسی کا زیادہ ذکر کرتا ہے۔ اگر اکیلا ہوتا ہے تو اکیلا سوچتا رہتا ہے اس کے بارے میں، جیسے آج کل کے جوانوں کو موبائل سے زیادہ لگاؤ ہے۔ جب وہ سنتے ہیں کہ کوئی نئی کمپنی کا اس طرح کا موبائل لانچ ہوا ہے اور ابھی پیسوں کا اتنا انتظام نہیں ہے تو اکیلے میں بیٹھتے سوچتے رہتے ہیں، یہ ایسا ہوگا تو اس طرح حاصل کر لوں گا، ایسا ہوگا تو ایسے حاصل کر لوں گا۔ اور کبھی 4-6 دوست آپس میں بیٹھتے ہیں اور موبائلوں سے انہیں لگاؤ ہے تو وہ کہتا ہے یہ والا موبائل بہت اچھا نکلا ہے، وہ کہتا ہے یہ اچھا نکلا ہے، تو موبائل کا ہی ذکر ہو رہا ہے۔ کیا ہے؟ موبائل سے لگاؤ ہے انہیں، اور اپنی نظر میں وہ موبائل کے کچھ فائدے اور کچھ خصوصیات جانتے ہیں کہ اس میں یہ ہمارے لیے فائدہ ہے۔ جیسا جس کا شوق ہوتا ہے ویسی اس کا استعمال کرتا ہے۔ ہر چیز میں اللہ نے دونوں پہلو رکھے ہیں، جائز بھی ہیں اور ناجائز بھی ہیں۔ جنہیں توفیق ملتی ہے تو جائز طریقوں سے اس سے فائدے اٹھاتے ہیں، کچھ ناجائز طریقوں سے اپنا نقصان کرتے ہیں۔ اب رات ہی ہم گئے اپنے ایک مرید کے یہاں تو انہوں نے ٹی وی میں ہماری تقریر لگا دی یوٹیوب کے ذریعے، کہا ہم سب کھانا وانا کھا کے گھر والے بیٹھ جاتے ہیں اور اس میں لگا لیتے ہیں اور آپ کی تقریر روزانہ سنتے ہیں۔ تو یہ موبائل اس کام میں بھی آ جاتا ہے، موبائل میں یوٹیوب ہے، یوٹیوب میں تقریر جاتی ہے، جنہوں نے یہاں پر نہیں سنی وہ اپنے گھر بیٹھ کر سن لیتے ہیں۔ اور اس کے اندر فحش باتیں بھی ہیں، بری اور گندی باتیں بھی ہیں، کچھ لوگ اس کو استعمال کر کے اللہ کے یہاں گناہگار بنتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اس چیز کو ہی زیادہ یاد کرتا ہے جس سے اس کا زیادہ لگاؤ ہوتا ہے۔ جس کا زمینوں کا کاروبار سے لگاؤ ہے وہ اکیلے میں خیالی گھوڑے دوڑاتا ہوتا ہے کہ فلاں پلاٹ اتنے کا بک رہا ہے، وہ گھر اتنے کا بک رہا ہے، وہ اس طرح حاصل ہو جائے گا، اس کی یہ رقم لگا دوں گا۔ پارٹنر بیٹھتے ہیں تو ذکر کرتے ہیں بھائی وہ زمین اتنے کی بک رہی ہے، وہ اس کی کیا ہے، ذکر، یاد، چاہے اکیلے میں کرے چاہے 4-6 لوگوں میں کرے، تو ذکر اور یاد اسی کی ہے۔ مگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کے ساتھ مکے کے راستے میں سفر میں چلے جا رہے ہیں، ایک پہاڑی آتی ہے، اس پر آپ چڑھنے کے بعد صحابہ سے فرماتے ہیں یہ جمدان پہاڑی ہے، اور پھر فرمایا سبق المفردون، مفرد لوگ سب سے آگے بڑھ گئے۔ لو یا رسول اللہ مفرد کون ہے؟ فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، جو اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد ہیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں ہیں، وہ سب سے آگے نکلے ہوئے ہیں۔ تو اصل یاد اللہ کی ہے، مگر اللہ کی یاد بندہ جبھی تو کرے گا زیادہ جب اللہ سے لگاؤ ہوگا، اور لگاؤ اس چیز سے ہوگا جس کی خوبیوں سے واقف ہوگا، جس کو تصوف کی اصطلاح میں معرفت کہا جاتا ہے۔ معرفت اور پہچان ہو جائے خدا کی کہ خدا ہے کیا، خدا کے صفات اور اس کا کمال ہے کیا۔ جب اس کے صفات سے، کمالات سے، اس کی خوبیوں سے واقف ہو جائے گا تو ہر چیز کی خوبی کو بھول جائے گا، پھر کثرت سے اللہ ہی کو یاد کرے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا کی ذات اور صفت تو وہ ہے کہ جو کچھ مانگنا ہے اسی سے مانگو۔ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے کہو اے اللہ میری جوتی کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے، تو یہ دلوا دے مجھے۔
یعنی معمولی سے معمولی چیز بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو۔ جو موبائلوں کا ذکر کثرت سے کر رہے ہیں، زمینوں کا کر رہے ہیں، اپنے خواہشات اور اپنی اپنی پسند کے مطابق چیزوں کے ذکر کر رہے ہیں، جب انہیں یہ علم ہو جائے گا کہ ہماری کوئی بھی پسند کی چیز جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا ہمیں حاصل ہونے والی نہیں ہے، تو حقیقت میں تو اللہ ہمیں عطا کرنے والا ہے۔ جب وہ ہمیں دینے والا ہے تو ہم اس کو زیادہ یاد کریں، اس کو کیوں یاد کر رہے ہیں؟ اور ہم اللہ سے کہیں کہ اللہ تو ہی تو دیتا ہے سب کچھ، موبائل تو دیتا ہے، زمینیں تو دیتا ہے، کاروبار تو دیتا ہے، ہمیں کوئی لڑکی پسند ہے تو شادی کے لیے تو وہ ہماری طرف مائل کرتا ہے، تو ہمارے نصیب میں اس کو لکھتا ہے، تو ہر چیز تمہارے نصیب میں تو اللہ لکھنے والا ہے، تو ساری خوبیوں کا مالک تو اللہ ہے، تو جو ساری خوبیوں کا مالک ہے وہی ذکر کے لائق ہے۔ اس کو پہچانا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے آپ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، ہر وقت اللہ ہی کو یاد کرتے رہتے۔ یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے اور اٹھ کر ایسی ہی نماز پڑھ لیتے، ہم عرض کرتے یا رسول اللہ آپ تو سو گئے تھے، آپ نے سونے کے بعد وضو نہیں کیا؟ فرمایا میں سوتا ہوں مگر میرا دل جاگتا رہتا ہے، دل تو اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ اور ہمارے تصوف کی اصطلاح میں بھی ہمارے بزرگان دین نے ہمیں کیا بتایا کہ تم مراقبہ جو کرتے ہو تو دل سے اللہ کا ذکر کرتے ہو، جسے ذکر قلبی کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ساتھ ہوں، جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہوتا ہے میں اس کے پاس ہوتا ہوں بالکل، اور فرمایا جو میرا بندہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے میں اپنے اندر اندر اسے یاد کرتا ہوں، اور جو کسی محفل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں ایسی محفل میں یاد کرتا ہوں جو ان کی محفل سے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ تو پھر ہم جب مراقبہ کرتے ہیں اپنے اندر اندر اللہ کو یاد کرتے ہوتے ہیں، ہمارا دل یاد کرتا ہوتا ہے، اور مراقبے کی تعریف یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے زبان بھی نہیں ہلے گی، دل کی دھڑکن کہے گی اللہ اللہ اللہ، اور اس حال میں سو گئے تو 3 گھنٹے تک سوتے رہے تو 3 گھنٹے تمہارے ذکر میں لکھے جائیں گے، سونے میں نہیں لکھے جائیں گے، کیونکہ ذکر دل کر رہا ہے، تمہاری زبان نہیں کر رہی ہے، تمہاری آنکھیں نہیں کر رہی ہیں۔ جب دل کو ہم نے ذکر میں لگایا ہے اور ذکر کرتے کرتے سوئے ہیں تو وہ ذکر ہی مانا جائے گا، چاہے صبح تک سوتے ہیں۔ کتنی اچھی اللہ نے ہمیں دولت دی، اپنی یاد کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کو یاد کرنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ کو پہچاننے والے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ جب آسمان پہ بادل چھا جاتے کبھی یا تیز ہوائیں چلنے لگتی تو حضور کا چہرہ انور متغیر ہو جاتا، پریشان سے ہوتے، کبھی گھر میں جاتے، کبھی باہر آتے، کبھی آگے بڑھتے، کبھی پیچھے ہٹتے، اور جب بارش ہونے لگتی تو پھر آپ کے چہرے پر خوشی طاری ہوتی، اور فرماتے رحمتن رحمتن رحمتن، رحمت آ گئی رحمت آ گئی، اور اپنے بدن سے کپڑے ہٹا کر بارش اپنے اوپر لیتے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ بادل آئے، ہوائیں چل رہی ہیں، آپ کے چہرہ متغیر ہو گیا، خوف طاری ہو گیا، گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ کہا جب تک بارش نہیں ہو جاتی ہے تو مجھے ڈر ہوتا ہے کہیں یہ وہی بادل نہ ہو جو قوم عاد نے کہا تھا ھذا عارض ممطرنا، یہ ایسا بادل ہے جو ہمیں بارش دے گا، مگر اس بارش سے پتھر برسے تھے ان کے اوپر، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میری امت پر خدا کا یہ عذاب نہ ہو اس صورت میں۔ لیکن جب بارش ہو جاتی ہے تو میں سمجھ لیتا ہوں میرے مولا نے رحمت کے لیے بارش بھیجا ہے، عذاب کے لیے نہیں بھیجا، تب میرا دل خوش ہوتا ہے۔ اور یا رسول اللہ یہ اپنے بدن سے کپڑا ہٹا کر بارش اپنے اوپر کیوں لیتے ہیں؟ ارے کہا یہ میرے محبوب اور میرے رب کے پاس سے آ رہی ہے، تو ابھی تھوڑا نیا وقت ہے اس کے آنے کا، تو کہتا ہوں اے میرے محبوب کی طرف سے آ رہی ہے، میرے اوپر آ جا پہلے۔ تو یہ ہے محبت اللہ کی، اللہ کو رسول سے محبت اور رسول کو اللہ سے محبت۔ کیسی محبت؟ حضور اللہ سے اتنا پیار کر رہے ہیں کہ اے بارش کہاں سے آ رہی ہے؟ میرے رب کے قریب سے آ رہی ہے، لے پہلے میرے بدن کے اوپر آ جا۔ اور اللہ اپنے رسول سے اتنی محبت کر رہا ہے، وہ حضور کی اداؤں کو دیکھ رہا ہے، میرے حضور کیا چاہتے ہیں۔ لوگ آئے یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی ہے، دعا کر دیجئے۔ کہا چلو عیدگاہ چل رہے ہیں، نماز استسقاء پڑھیں گے، وہاں پر دعا کریں گے۔ تو وہاں پر دعا کیا کی؟ ادائیں دکھائیں اللہ کو، یوں ہاتھ اٹھائے، یوں کیے ہاتھ، چادر
چادر لی، یوں ڈالی، پھر اسے پلٹا، نیچے کا کونا اوپر کیا، اوپر کا نیچے کیا، یوں کر رہے ہیں اللہ کے سامنے۔ اللہ کو ادائیں پسند آئیں، بادل بھیج دیے، بارش ہونا شروع ہو گئی۔ کہ میرے رسول اپنے ہاتھوں سے کبھی یوں کر رہے ہیں، کبھی اپنے کپڑے سے یوں گھما گھما کے کر رہے ہیں، تو اپنے محبوب کی اداؤں کو دیکھ کر چاہ کیا رہے ہیں میرے رسول؟ اے اللہ تجھ سے بارش طلب کر رہے ہیں۔ دعا کی حضور نے، اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ بادل کا کہیں سے کہیں تک پتہ نہیں تھا، ٹکڑا تک نہیں تھا، لیکن جیسے دعا فرمائی ہے، ایک چھوٹی سی بدلیہ، جیسے ڈھال ہوتی ہے تلوار روکنے والا، وار روکنے والی، ایسی بدلیہ چھوٹی سی آسمان کے اوپر بیچ میں آ گئی اور پھر پھیلنا شروع ہوئی۔ تو 8 دن تک بارش ہوتی رہی مسلسل، گھر تک پہنچنا مشکل ہو گیا۔ ادھر دعا مانگی اور ادھر اللہ نے قبول فرما لی۔ رسول اللہ کو پہچانتے ہیں اور اللہ رسول کو پہچانتا ہے۔ رسول اللہ کا قرب چاہتے ہیں اور اللہ اپنے رسول کا قرب چاہتا ہے۔ اور حدیث قدسی ہے، اللہ تو ہر اس بندے کا قرب چاہتا ہے جو بندہ اللہ کا قرب چاہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی میرا بندہ ایک بالش میری طرف آتا ہے، میں تو ایک ہاتھ بڑھتا ہوں اس کی طرف، اور اگر کوئی ایک ہاتھ بڑھ کر میری طرف آتا ہے میں تو قولیہ برابر بڑھتا ہوں اس کی طرف، اور اگر کوئی ہلکے ہلکے چل کر آتا ہے تو میں دوڑتا ہوا جاتا ہوں اس کی طرف، اور اگر کوئی زمین بھر خطائیں لے کر میرے قریب آتا ہے، مجھ سے ملاقات کرتا ہے، تو میں اتنی ہی مغفرت لے کے اس سے ملاقات کرتا ہوں، بس اس نے شرک نہ کیا ہو۔ تو یہ ہے اللہ کی شان کہ ہم اس سے کیا قرب چاہیں گے۔ وہ کہتا ہے میرے بندے تو اتنا سا آئے گا تو میں اتنا آؤں گا۔ اور فرماتا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا وازید، کہ جو ایک نیکی کرتا ہے میں 10 نیکیوں کا اسے ثواب عطا فرماتا ہوں اور اپنی طرف سے اور زیادہ بڑھا دیتا ہوں۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، اور جو شخص کوئی گناہ کرتا ہے تو بدلہ بس اتنے ہی گناہ کا دیا جاتا ہے جتنا اس نے کیا ہے، او اغفرو، یا پھر میں اس پر مہربان ہو جاتا ہوں تو اس کو بھی بخش دیتا ہوں۔ تو وہ اللہ ہمارے اوپر مہربان ہے۔ تو ہم ان دنیا کی نعمتوں کے فائدوں کو پہچانتے ہیں، ان سے واقف ہیں، اسی لیے اٹھتے بیٹھتے انہیں یاد کرتے ہیں، آپس میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں، تنہائیوں میں بیٹھ کر ہم ان کے خیالات میں لگے ہوتے ہیں، انہیں حاصل کرنے کی کوششوں کے بارے میں تدبیریں سوچتے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ہم ان کے فائدوں سے واقف ہیں۔ اگر ہم اتنے فائدے اللہ کے جان لیں، اللہ کے مقام کو پہچان لیں، اس کی خصوصیات اور اس کے کمالات کو پہچان لیں، تو ہم ساری چیزوں کا ذکر چھوڑ دیں گے، پھر اللہ کے ذکر میں لگ جائیں گے۔ ارے جب سب کچھ اللہ ہی دیتا ہے تو اس کے حکم کے بغیر کچھ ہمیں نہیں مل سکتا، تو ہمیں کسی اور کو یاد کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں کسی کو یاد کر رہے ہو؟ یاد کرنا ہے تو مجھے کرو۔ کیوں کسی سے مانگ رہے ہو؟ مانگنا ہے تو مجھ سے مانگو۔ میں کہاں سے دلواؤں گا، کہاں سے دیوں گا، یہ تو میں جانوں۔ جہاں سے تمہیں امید ہے ملنے کی، وہاں سے بھی جب ملے گا جب میرا حکم ہوگا، میں اس کے دل میں ڈالوں گا تو تمہاری طرف متوجہ ہوگا دینے کو۔ تو مجھ سے کہو، میں بندوں کا بھی دل پھیر دوں گا، میں تمہارے لیے حالات بھی بنا دوں گا، سب کچھ میں کر دوں گا۔ اللہ ہمیں معرفت عطا فرمائے، اپنے ذات و صفات کی پہچان عطا فرمائے، اور جو اس کے اندر خوبیاں اور کمالات ہیں اللہ انہیں ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اور جو ان معمولی دنیاوی مادی چیزوں کے خصوصیات اور ان کی خوبیوں کے ہم سوچنے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ ان سے ہماری توجہ ہٹا کر اپنی طرف توجہ لگائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اپنے ذات و صفات کی ہمیں معرفت اور پہچان عطا فرما، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات و صفات کی معرفت اور پہچان عطا فرما، اپنے دین کی اور آخرت کی معرفت اور پہچان عطا فرما، اور اس دنیا کی بھی ہمیں پہچان عطا فرما کر اس کی حقارت اور اس کی کم ذلت و رسوائی کی جو صورتیں ہیں ہمیں پہچان کر اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری جو بھی دینی دنیاوی ضرورتیں ہیں جائز اور حلال راستوں سے عزت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، عزت نفس کے ساتھ پوری فرما۔ جو بیمار ہیں مولا انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما۔
سب دینی دنیاوی نعمتیں اپنے دربار سے ہم سب کو عطا فرما، ترقی کے بعد تنزل سے ہماری حفاظت فرما، جب خاتمہ فرما بآسانی ایمان و عزت کے ساتھ فرما، خاص طور سے ہم سب حاضرین کی جائز مرادیں پوری فرما، سب کی الجھنیں پریشانیاں دور فرما، سب کے گھروں میں چین سکون قائم فرما، سب کو اطمینان بخش زندگی عطا فرما، اور آخرت میں بھی اطمینان بخش احوال ہمارے سامنے ظاہر فرما۔ آمین بجاہ النبی الکریم و بحرمت السائر المرشدین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا